دیکھیں میرے ان شریک کے سفر کو، جو اس پہاڑ کو سر کرنے کے عزائم لے کر گھروں سے نکلے تھے، ابھی پیٹھ دکھا رہے ہیں، لیکن میں نے تو اس پہاڑ کو سر کرنا ہی ہے، مجھے تو واپس نہیں جانا۔ ریئل زندگی میں اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں۔ صحرا سے بیدڑا روڈ پر جاتے ہوئے ہم کلڑا سے دائیں سڑک پر گئے اور متسیلیاں پہنچے۔ یہ جو راستہ ہے پکا راستہ ہے بالکل، یہاں متسیریاں تک، بیچ میں سے کہیں کہیں گڑھے جو ہیں وہ راستے میں ضرور آئیں گے، تو یہاں پکے سے یہی مراد ہوتی ہے، جہاں سے 8407 فٹ بلند سری کے پہاڑ کا ٹریک شروع ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ کو ہمالیہ صغیر کا ایک خوبصورت ترین پہاڑ ہے اور اپنی دیو ہیکل جسامت کی وجہ سے کافی پھیلا ہوا ہے، اور اس کی پرکشش بناوٹ اسے دوسرے پہاڑوں سے منفرد بناتی ہے، اور اس کی لوکیشن اسے مزید خاص بنا دیتی ہے، کیونکہ یہاں سے مانسہرہ اور ایبٹ آباد مکمل نظر آتا ہے، جبکہ ہری پور، تورغیر، بٹگرام اور کشمیر کے بھی کچھ علاقے واضح نظر آتے ہیں۔ اگر موسم صاف ہو تو تربیلا ڈیم کا منظر یہاں سے بہت جادوئی نظر آتا ہے۔ سری کا پہاڑ اپنے دامن میں لاکھوں لوگوں کو بسائے ہوئے ہے، اور یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ ہمیں 2 جگہ سے ابھی تک چائے کا دعوت نامہ مل چکا ہے۔ بہت کم لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ٹہریں، چائے پئیں، پانی پئیں۔ بالکل، بہت اچھے لوگ ہیں۔ 1 گھنٹے کی ٹریک کے دوران ہمیں 2 جگہ سے یہ کہا گیا کہ بیٹھیں، چائے پئیں، خدمت کریں آپ کی۔ یہ تبارک جمال صاحب ہیں جی، اور یہ ہمارے گاڑی والے دوست ہیں۔ ان کو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ واپسی میں ہمیں یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ ہمیں گاڑی نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آگے نا موڑ سے آگے کر کے نا ٹھیک پھر ہے، واپس آ کے میں جاتا ہوں گھر، آپ کو پہنچا دیے۔ صحیح ہو گیا۔ تو سرور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ادھر رحمان شاہ صاحب ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں، صبح ایسے تیار ہو رہے تھے کہ جیسے محبوبہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ سر میں نے کہا کہ پہاڑ محبوبی تو ہوتے ہیں۔ بالکل دکھنے والا جی، تو یہ شاہ صاحب نے ابھی کیلا کھا لیا ہے یعنی اپنی انرجی بوسٹ کرنے کے لیے۔ یہ میرا کیلا ہے مطلب میرے سے مراد یہ ہے کہ میں نے ابھی کھانا ہے۔ امرود تو نہیں کھایا آپ نے نا؟ میں نے کھایا، ایک امرود میں نے کھا لیا۔ جی، تو یہ وہ چشمہ ہے جس کے پانی سے ہمیں خوشبو آتی ہے، گوندے چیڑ کی خوشبو۔ جی، تو یہ بالکل یہاں پر بندر بھی ہیں۔ یہ آپ کو اگر میں بتاؤں، یہ بڑا سر اس میں چائے ختم۔ جی تو نیچے چائے بن رہی ہے، اور یہاں سے ہم اوپر سے ڈرون لے رہے ہیں۔ ادھر اوپر دیکھیں جی، ہر زندگی۔ سری کی اہمیت کی ایک وجہ اس کے ٹاپ پر ایک بزرگ ہستی کا بنا ہوا مزار ہے، جسے دیکھنے دور دراز سے زائرین اور عقیدت مند آتے ہیں۔ برف میں سری کا پہاڑ اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ ہم یہ ٹریک فروری میں کر رہے تھے جب یہاں پر 4 فٹ برف تھی۔ برف تو اچھی خاصی ہے۔ آ جائیں، آ جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ برف سے بچیں۔ منزل تک کا میرا سفر بہت طویل ہے، میری راہ میں نہ چراغ نہ قندیل ہے۔ اس سفر میں ہم بہت تنگ ہوئے، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے تھے برف بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی، اور چلنا اتنا ہی دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ اب ہر قدم ہمارے لیے امتحان تھا، اور ہم گرتے پڑتے چبا گلی تک پہنچ گئے۔ برف ہمارے جوتوں میں چلی گئی تھی، جس سے ہمارے پاؤں شل ہو چکے تھے اور ٹراؤزر بھیگ چکے تھے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہم سری ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں، اور سر جو ہے بہت ہمت کر کے ہمارے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں کہ جو ان کٹھن برفوں میں وہ چڑھ رہے ہیں، پھنستے ہیں، پھسلتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں ہمت، اور یہی ہوتا ہے جذبہ جو انسان کو آگے بڑھنے پر مائل کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کی ناساز حالت کو دیکھتے ہوئے دوسرے دوستوں نے واپس آنے کی رائے دی، جبکہ میں سری کو سر کرنے پر بضد تھا، کیونکہ آدھے راستے سے واپس آ جانا مجھے زیب نہیں دے رہا تھا۔ لیکن پھر سب کے مشورے سے میں بھی واپس آنے پر آمادہ ہو گیا۔ جی، تو سری ٹریک پہ ہم اس جگہ پہ ہم نے اسٹے کیا ہے، اور ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ آگے نہیں جانا چاہیے۔ بہت زیادہ برف ہے، تقریباً یہاں تک آتے ہوئے 4 فٹ برف سے واسطہ پڑ رہا ہے، اور اس سے آگے بھی تقریباً جو ہے 2-3 گھنٹے کا ٹریک ہے۔
تو اگر یہاں یہ صورتحال ہے تو آگے کیا حالات ہوں گے. اس لیے بہتر یہی ہے, موسم بھی خراب ہو رہا ہے, بادل آ چکے ہیں, تو فیصلہ یہ کیا کہ یہاں سے واپس ہونا چاہیے. جی سر انشاءاللہ. تو یہ دوسری دفعہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ کسی بھی پہاڑ کو سر کے بغیر ہم واپس جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے یہ ایک بہتر فیصلہ ہوتا ہے ایک ٹریکر کا کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ بھئی آگے جانا خطرہ ہے تو پھر پہاڑ وہاں سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہوتا اور نہ ہی ٹریک کی آوارہ گردیاں ختم ہوتی ہیں. جی تو ہم واپس جا رہے ہیں چونکہ برف بہت زیادہ ہے اوپر سیڑھی کے اوپر بھی, لہٰذا آدھے راستے میں خوار ہوں. کسی جگہ پہ خوار ہوں جانا واپس ممکن ہی نہ ہو تو چلے اس سے بہتر ہے کہ یار بندہ ادھر ہی سے حکمت کا فیصلہ لے لے. یہ دوسرا سفر ہے سردیوں کا عائشہ صاحب کہ ہمارے ساتھ سیم روٹین ہو رہی ہے. واپسی کا سفر ہے ہمارا اور ہم واپس آ گئے. اس طرح ہمارا سفر ختم ہوا.